ایک بات تو یہ ہے کہ سیدنا عثمان کے جیسے ہی لفظ عثمان کوئی کہتا ہے تو ساتھ میں خود بخود اس کی زبان سے نکلتا ہے غنی. اللہ نے اس غنی کو ایسا غنی کیا کہ مدینہ شریف میں قحط کے وقت میں کہ جہاں پر سارا مال آج عثمان غنی کا ہے اور یہودی ان سے مال خریدنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمیں تجارت کے لیے تھوڑا سامان مل جائے تاکہ ہم بھی اپنی دکانیں چلا سکیں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے بازار میں اپنے بازاری لہجے میں جب انہوں نے یہ گفتگو کی کہ آج ریٹ کیا چل رہا اور آج کا دام کیا کھلا ہے، تو سیدنا عثمان غنی نے ان سے گفتگو کر فرمانے کے بعد یہی فرمایا تھا کہ تم مجھے اتنا منافع دیتے ہو، 100 گنا تم مجھے منافع دیتے ہو کہ 10 کا 20 ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن عثمان تو بازار مصطفیٰ میں اپنا سودا پہلے کر چکا ہے، اپنی جان کا بھی، اپنے مال کا بھی. اور ساتھ میں اپنے ساتھی کو بلا کر عثمان کہتے ہیں کہ آج مدینہ شریف میں یہ جتنا بھی سامان ہے یہ سارا کا سارا لے جاؤ اور مدینہ کے فقیروں میں تقسیم کر دو، کیونکہ عثمان نے اپنا سارا مال ہی صدقہ کر دیا. اس غنی کا نام عثمان غنی ہے. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ غنا اور غنی کی یہ صفت اور آپ کا یہ لقب بچپن سے تھا. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی ہے وہ ایک امیر گھرانہ تھا، اور جس خاندان سے آپ کا تعلق ہے، جس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، وہ قبیلہ بنی امیہ کہ مکے میں اور مکے سے لے کر سلطنت شام تک اس زمانے میں سب سے غنی اور مالدار اگر کوئی قبیلہ تھا تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بنی امیہ تھا. تو آپ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ بھی ایک پیسے والے گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی. اور جہاں تک اخلاق ہے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اخلاق تو ویسے ہی تھا کہ جیسے ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کو دیکھتے تھے. دخول اسلام سے پہلے کبھی بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شراب کو ہاتھ نہ لگایا. زمانہ جاہلیت میں شراب بہت زیادہ پی جاتی تھی، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عزت و شرافت یہ ہے کہ کبھی آپ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اور اسی طرح سے جب بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ لوگ کعبے کے اندر بتوں کو رکھا کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور فتح مکہ کے دن کعبے کو ان تمام بتوں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پاک فرمایا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بت پرستی کے زمانے میں بھی کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہ کیا. یہ دخول اسلام سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عزت و شرافت ہے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.